حال ہی میں ہمارے ملک کی ایک بالائی اسمبلی جس کو سینٹ کہتے ہیں، اس سے بھی یہ بل پاس ہوا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی ناموس کی بات ہے کہ ان کے اوپر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کرنا، کسی نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے الفاظ نہیں کسنے جو گستاخی پر جو ہے رہنمائی کرتے ہوں، گستاخی پر مبنی ہوں۔ اور یہ بہت بڑا کامیابی کا ثمرہ ہے اور بہت بڑا یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ اتنا عظیم بل یہاں تک پہنچ چکا۔ اب اس سے آگے وہ قانون بنتا ہے نہیں بنتا، صدر مملکت کا اس میں کیا کردار ہے، وہ ایک بات کی بحث ہے، لیکن یہاں تک جو پہنچا ہے اس کے پیچھے علماء کی ایک محنت ہے، علماء کی قربانیاں ہیں اور دینی جماعتوں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جمعہ جو ہے میں اسی عنوان پر پڑھاؤں کہ علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ علماء کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ چار دیواری کے اندر بیٹھ دیں تسبیح لے کر اور کہیں کہ بس ذکر اللہ کرتے رہو، نماز پڑھو اور چلے جاؤ، بس یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کو کھولیں، آپ احادیث کو دیکھیں، فقہا کی کتابوں کو دیکھیں، دینی تعلیمات کا خلاصہ نکالیں، آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا فلسفہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے نہیں مبعوث فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ چلے دیں اور لوگوں کو کہیں کہ ساری دنیا چھوڑ کر ادھر آ جاؤ اور آ کر بالکل سیدھے بس عبادت کرو اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے، دنیا کا نظام جیسے مرضی ہے چلتا ہے، چلتا رہے، رشوت چل رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، عدالتی نظام خراب ہے کوئی مسئلہ نہیں، انصاف ملتا ہے نہیں ملتا کوئی بات نہیں، کوئی قتل و غارت معاشرے میں ہو رہی ہے تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف مسجد میں نماز پڑھانا، بس اس سے آگے نہیں۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو ادیان باطلہ تھے، جو باطل نظام تھا، باطل ادیان، دین باطل جھوٹے دین جو اس وقت کے موجود تھے، اس وقت کے رائج جو ادیان تھے وہ سارے مسجد سے باہر تھے، کیونکہ مسجد اس وقت تک بنی نہیں تھی۔ مسجد نبوی ہجری دور میں بنی ہے، ہجرت کے بعد بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ دور میں مکہ میں کون سی مسجد بنائی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ دور میں کون سی جماعت کروائی ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہیں تعلیم دی ہو نماز کے لیے ہو؟ مکی دور میں عبادت تھی کوئی نہیں۔ آپ تحقیق کریں، ہماری نماز کا فرض ہوئی، زکوٰۃ کا فرض ہوئی، حج کا فرض ہوا، روزے کا فرض ہوئے، یہ ساری تحقیق کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کی بنیادی بعثت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ معاشرے کے نظام کو رب کے نظام کے مطابق کرنا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت بھی اس بنیاد پر ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو معاشرتی اچھائیاں ہیں، معاشرتی برائی ہے، اس کو ذکر کرنا یہ ایک عالم دین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد چلا جائے، یہ ذمہ داری میں کوتاہی ہے اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ذمہ داری صرف یہ سمجھتا ہے کہ مجھے امام مسجد بنایا گیا، کمیٹی کی طرف سے میرے پاس کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں، گنگا بہرا بن کے چلا جاتا ہوں، یہ عالم دین کل قیامت والے دن اپنے مقتدیوں کا مجرم ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے محنت کیوں نہیں کی، اس نے درس قرآن کیوں نہیں دیا، اس نے درس حدیث کیوں نہیں دیا، اس نے دینی تعلیمات کیوں نہیں دی، اس نے معاشرے سے آگاہی کیوں نہیں دی، اس نے اصلاح معاشرہ میں کردار کیوں نہیں ادا کیا، تو یہ وہاں مجرم ہوگا۔ اس لیے یہ ایک ہماری اچھائی ہے، اس کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس وقت یہ بل پاس ہوا اور اس میں دینی جماعتوں کا ایک کردار ہے، اگر آپ اس کو ہٹا دیں اور ہمارا نظریہ یہ بن جائے کہ دینی جماعت کا تو تصور ہی غلط ہے، دین والوں کو تو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے،
اس بل کو پاس کرنے والے پھر آپ بتائیں، یعنی ابتدا سے لے کر آنے والے، محنت کرنے والے وہ کون ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ جی اس کے پیچھے محنت کرنے والے جو ہے وہ پہلے یہ جماعت تھی، پھر یہ جماعت تھی، پھر عبد الاکبر چترالی صاحب آئے، انہوں نے پیش کیا قومی اسمبلی میں، وہاں سے آگے آئے، پھر سینٹ میں پیش ہوا، پھر یہ ہو گیا، یہ جو عبد الاکبر چترالی صاحب نے قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے، ان کا جماعت کس سے تعلق ہے؟ دینی جماعت سے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں جماعت ہے، اس لیے کہ یہ کام دین والے آ کر ان موقعوں پر کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔